یہ وادی ہجر ہے. یہاں ایک ایسی قوم بستی تھی جنہیں اللہ نے بے پناہ طاقت اور ہنر دیا تھا. وہ پہاڑوں کو مٹی کی طرح تراشتے تھے. آؤ میں تمہیں ان کی فنکاری اور ان کے اندھے غرور کی وہ بستی دکھاتا ہوں. یہ دیکھو سمود کے وہ محل جو آج بھی کھڑے ہیں، جیسے وقت ان پہاڑوں میں قید ہو کر رہ گیا ہو. سمود کے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی نہیں مٹا سکتا. انہوں نے میدانوں میں محل بنائے اور پہاڑوں کے اندر پورے شہر آباد کیے. ان کے نزدیک پتھر کی یہ مضبوطی ان کی ابدی زندگی کی ضمانت تھی. ان کی چھینی کی ہر ضرب میں ایک تکبر تھا جو اللہ کی نعمتوں کو اپنی محنت سمجھ بیٹھے تھے. ان بازاروں میں دولت کی ریل پیل تھی مگر انسانیت کا قحط. جب طاقت حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے ان پہاڑوں سے بت تراش لیے اور اپنے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبودوں کے آگے جھکنے لگے. یہ لوگ اپنی دولت کے نشے میں اس قدر چور تھے کہ کسی کی نصیحت سننے کو تیار نہ تھے. ان کے خود ساختہ معبود تھے جن سے وہ اپنی کامیابی کی دعائیں مانگتے تھے. وہ بھول گئے تھے کہ ان پتھروں کو زندگی دینا والا وہ رب ہے جس نے انہیں یہ ہنر سکھایا. یہ وہ ان کے خدا تھے جن کی خاطر انہوں نے اللہ کے اصل قانون کو اپنی پشت پر ڈال دیا تھا. جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. وہ انہی میں سے ایک معزز انسان تھے جنہوں نے انہیں سچائی کا راستہ دکھانے کی کوشش کی. صالح علیہ السلام نے انہیں پکارا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، مگر ان کے جواب میں صرف تمسخر تھا. قوم کے سرداروں نے صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک ناممکن مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اس چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ. ان کے چہروں پر وہ تکبر تھا جو حق کو تسلیم کرنے سے روکتا تھا. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر کے اور پھر اس پہاڑ کا سینہ کسی کاغذ کی طرح پھٹ گیا. اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکلی جس نے پوری بستی کو حیران کر دیا. یہ اللہ کی نشانی ناقۃ اللہ تھی جو پتھر کے سینے سے معجزانہ طور پر برآمد ہوئی تھی. یہ کوئی عام اونٹنی نہ تھی. وہ ایک دن کنویں کا سارا پانی پی جاتی اور اگلے دن پوری بستی کو اپنا دودھ دیتی. اللہ نے اس کے ذریعے ان کے صبر اور ایمان کا امتحان لیا تھا. یہ اونٹنی ان کے لیے رحمت بھی تھی اور ایک کڑا امتحان بھی جس پر ان کا مستقبل تھا. ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور اگلے دن لوگ. صالح علیہ السلام نے خبردار کیا تھا کہ اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ اللہ کا وہ عذاب آئے گا جس سے کوئی نہیں بچ پائے گا. بستی کا ہر گھر اس کے دودھ سے فیضیاب ہوتا تھا، مگر حسد کے بیج ابھی بھی باقی تھے. لوگ تو ایمان لے آئے مگر سرداروں کو اپنی چودراہٹ خطرے میں نظر آئی. انہوں نے اس مقدس نشانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی ایک خوفناک سازش تیار کی. 9 بدبختوں نے مل کر وہ فیصلہ کیا جس نے پوری قوم کی تباہی کی بنیاد رکھ دی. رات کا اندھیرا تھا جب قدار بن سالف اور اس کے ساتھیوں نے اونٹنی کا پیچھا کیا. ان کے دلوں میں رحم کا کوئی گوشہ نہ تھا، صرف جاہلیت اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی. پہلا وار اونٹنی کی ٹانگوں پر کیا گیا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے. اس معصوم جانور کی دردناک چیخ نے پہاڑوں کو ہلا دیا مگر ان ظالموں نے اسے تڑپا تڑپا کر ذبح کر دیا. فضا میں ایک ایسی چیخ گونجی جو ان کی ہلاکت کا پہلا اعلان ثابت ہونے والی تھی. حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کا دل بھر آیا. انہوں نے فرمایا، تم نے اللہ کی پناہ گاہ کو برباد کر دیا. اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے. ان کا چہرہ غم سے نڈھال تھا کیونکہ وہ اپنی قوم کے ہولناک انجام کو دیکھ رہے تھے. پہلا دن طلوع ہوا. سب کے چہرے زرد پڑنے لگے جیسے موت کا سایہ ہر طرف منڈلا رہا ہو. لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہی وہ خوف زدہ ہو گئے.
لیکن ان کا تکبر پھر بھی انہیں توبہ کرنے سے روک رہا تھا۔ یہ زرد رنگ اس غضب کی شروعات تھی جو ان کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ دوسرے دن سورج نکلا تو سب کے چہرے لہو کی طرح سرخ ہو چکے تھے۔ ہوا گرم ہو گئی اور سانس لینا دشوار۔ وادی میں ایک عجیب سا خوف پھیل گیا، جیسے زمین پھٹنے والی ہو۔ ہر چہرہ ایک دہکتی ہوئی آگ کی طرح سرخ تھا جو ان کے اندرونی خوف کو ظاہر کر رہا تھا۔ تیسرا دن سب سے ہولناک تھا۔ سب کے چہرے کوئلے کی طرح سیاہ ہو گئے۔ وہ اپنے ہی خوبصورت محلوں میں قیدی بن گئے اور اب انہیں یقین ہو گیا کہ صالح کا خدا سچا ہے۔ اب توبہ کا وقت گزر چکا تھا، صرف اس حتمی فیصلے کا انتظار تھا جو آسمان سے آنے والا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی اس بستی سے نکل گئے کیونکہ اللہ کا حکم آ چکا تھا۔ پیچھے صرف وہ لوگ رہ گئے جنہوں نے اپنی طاقت اور پہاڑوں پر بھروسہ کیا تھا۔ وہ خاموشی سے نکلے، ان کے دل اپنی قوم کی بدبختی پر بوجھل تھے مگر ایمان مضبوط تھا۔ وہ محل جن پر انہیں ناز تھا اب ان کی قبریں بننے والے تھے۔ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو بلند و بالا ستون بھی ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ خاموشی ایک بہت بڑے طوفان کے آنے سے پہلے کا سناٹا تھی جو سب کچھ مٹانے والا تھا۔ اور پھر وہ آواز آئی، ایک ایسی چیخ جس نے کانوں کے پردے پھاڑ دیے اور دلوں کو سینوں کے اندر ہی روک دیا۔ یہ اللہ کا وہ قہر تھا جسے کوئی پہاڑ نہ روک سکا۔ ایک ہی لمحے میں سب کچھ بکھر گیا۔ سمود کی وہ شان و شوکت مٹی میں مل گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ وہ قوم جو پہاڑ تراشتی تھی، ایک ہی چنگھاڑ نے انہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ یہ وہ انجام تھا جس سے صالح علیہ السلام انہیں بار بار ڈراتے رہے تھے مگر وہ نہ مانے۔ تباہی کے بعد یہاں صرف خاموشی باقی تھی۔ وہ لوگ جو اپنی آوازوں سے پہاڑوں کو لرزاتے تھے اب مٹی تلے دب چکے تھے۔ آؤ دیکھو، یہ ہے اس تکبر کا آخری ٹھکانہ۔ اس دربار میں کبھی بڑے فیصلے ہوتے تھے، کبھی سردار یہاں بیٹھ کر حضرت صالح کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج یہاں صرف ہوا کی سنسناہٹ ہے اور بے جان پتھر۔ وہ تخت و تاج مٹی ہو گئے جس پر انہیں کبھی ناز ہوا کرتا تھا۔ کچھ گھر تو ادھورے ہی رہ گئے کیونکہ موت نے انہیں مکمل کرنے کی مہلت ہی نہ دی۔ یہ ادھورے نقش و نگار ان کی تمام حسرتوں کی گواہی دے رہے ہیں۔ ان کے طاقت والا نشانات اب مکڑیوں کے جالوں کی زینت بن کر رہ گئے ہیں۔ سمود کی یہ عظیم عمارتیں آج بھی کھڑی ہیں مگر ان میں بسنے والے کہاں گئے؟ وہ سب اپنے رب کے سامنے جوابدہ ہونے کے لیے پیش کر دیے گئے ہیں۔ ان اندھیروں میں اب صرف ان کی عبرتناک داستانیں ہی باقی بچی ہیں۔ ان برتنوں میں وہ پانی پیتے تھے، یہاں وہ عیش کرتے تھے، مگر جب شکر گزاری ختم ہوئی تو ان کی یہ قیمتی چیزیں بھی ان کے کسی کام نہ آئیں۔ یہ اجڑی ہوئی زمین ان کے کفر اور اللہ کے غضب کی آبدی گواہ ہے۔ دیکھو، وقت کی دھول نے ان نقش و نگار کو دھندلا دیا ہے، لیکن صالح علیہ السلام کا پیغام آج بھی ویسے ہی چمک رہا ہے جیسے ہزاروں سال پہلے تھا۔ روشنی آج بھی آتی ہے مگر یہاں زندگی کا کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ سمود نے اللہ کی رحمت کو ٹھکرایا اور غضب کو خریدا۔ آج ان کا انجام ہر اس شخص کے لیے سبق ہے جو اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں اندھا ہو جاتا ہے۔ یہاں اب صرف پرندے بولتے ہیں جو کبھی انسانوں کی آوازوں سے گونجتا تھا۔ ہم بھی تو آج اپنی ٹیکنالوجی اور عمارتوں پر فخر کرتے ہیں۔ کیا ہم نے سوچا ہے کہ اگر ہم بھی اسی راہ پر چل پڑیں تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ تاریخ کے اوراق پلٹ رہے ہیں اور سبق اب بھی وہی پرانا ہے۔ یہ دراڑ صرف پتھر میں نہیں ہے، یہ ان کے ایمان کی کمزوری کا نشان ہے۔ جب دل ٹوٹتے ہیں تو قوموں کی بنیادیں بھی ایسے ہی بکھر جایا کرتی ہیں۔ وہ نام مٹ گئے، وہ القابات مٹ گئے، باقی رہا تو صرف اللہ کا نام۔ اللہ نے اس وادی کو قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا ہے۔ یہاں کی ہواؤں میں آج بھی وہ درد محسوس ہوتا ہے جو ان کے آخری لمحات کا حصے تھا۔ یہ رات وہی ہے
یہ چاند وہی ہے مگر وہ قوم اب قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ آج وادی ہجر کے یہ کھنڈرات پکار پکار کر ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ سے بڑی نہیں۔ یہ عالی شان مقبرے اور خالی محل آج بھی ویسے ہی کھڑے ہیں۔ یہ تنہا محل اس بات کی گواہی ہے کہ یہاں بسنے والے اپنے اعمال کے ساتھ چلے گئے۔ ان دروازوں کو دیکھو، یہاں کبھی قہقہے گونجتے تھے، لیکن آج یہاں صرف ہوائیں چلتی ہیں جو گمشدہ لوگوں کی داستانیں سناتی ہیں۔ خاموشی اتنی گہری ہے کہ انسان کو اپنی ہی دھڑکن سنائی دینے لگتی ہے۔ وقت نے ان پتھروں کو بھی گھس دیا، مگر انسان کا سبق آج بھی تازہ ہے۔ سمود کی ذہانت انہیں اللہ کے غضب سے نہ بچا سکی۔ یہ مٹتے ہوئے نقش و نگار ہمیں بتاتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال آنا ہی ہے۔ نبی کریم جب یہاں سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سے روتے ہوئے گزرو، کہیں تم پر بھی وہی نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی نافرمانی کا دردناک نتیجہ آج بھی لکھا ہوا ہے۔ لوگ آج یہاں سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں، مگر بہت کم لوگ ہیں جو یہاں کے سناٹے سے عبرت پکڑتے ہیں۔ یہ جگہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ زندگی یہاں سے روٹھ گئی اور پیچھے صرف بے جان چٹانیں رہ گئیں۔ آپ نے سوچا ہے، ہم بھی تو اپنی عمارتوں پر فخر کرتے ہیں، کیا ہم سمود کی طرح اللہ کی نشانیوں کو نظر انداز تو نہیں کر رہے؟ یہ ایک موازنہ ہے آج کی دنیا اور اس قدیم قوم کا جس کا انجام سامنے ہے۔ صالح علیہ السلام کا قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ شکر گزاری ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو اپنا ہنر سمجھنا ہی گمراہی ہے۔ دن ڈھل رہا ہے اور ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ریت کے ان ذروں کی طرح ہیں جو ہوا کے ایک جھونکے کی مار ہیں۔ اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہی ہے جس کے پاس جانا ہے۔ رات کے سناٹے میں یہ ستارے وہی ہیں جو سمود نے بھی دیکھے تھے، مگر وہ اب نہیں رہے۔ طاقت عمارتوں میں نہیں، سجدوں میں ہوتی ہے۔ سمود مٹ گئے، مگر اللہ کا دین قائم رہا۔ اللہ ہمیں ہدایت اور شکر گزاری عطا فرمائے۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کائنات کا اصل مالک صرف اللہ ہے۔ اگر آپ کو یہ عبرتناک کہانی پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہم سب سبق حاصل کر سکیں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔